بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رواج اور میں ہوں مدثر زاہدی. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں کہ جن کا جو ویژن ہے، جو ارادہ ہے، وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ کیا ویژن ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ یقیناً آپ بھی رشک کریں گے کہ اس دور میں اس طرح کے ینگز نوجوان لوگوں کے اس طرح کے ارادے یقیناً آج کل کے معاشرے میں بہت ہی کم ملتے ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں شعیب علی بھائی کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو ویژن ہے اور ماٹو ہے وہ ملک پاکستان کی فکری اور نظریاتی جو بنیادیں ہیں ان کے لیے نہایت ہی اہم ثابت ہوگا. تو آئیے ہم سب سے پہلے انہی کا تعارف جانتے ہیں، ان کا پروفیشن جانتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جی، میرا نام ایڈوکیٹ محمد صہیب علی یونس ہے. میرا تعلق گجر خان شہر سے ہے. کرنٹلی میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. اور جو آپ نے بات کی تقویت فاؤنڈیشن کی، تو یہ بچپن سے ہی میرا ارادہ تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ انسان اپنی چھاپ اس دنیا پہ چھوڑ جائے اور جس سے دیکھ کے لوگ متاثر ہوں اور وہ بھی نیکی کا کام کر سکیں. تو تقویت فاؤنڈیشن شروع کیا میں نے 2 سال قبل. اس سے پہلے ہم الحمدللہ اپنے ذاتی اعتبار سے لوگوں کی مدد تو کرتے آ رہے تھے. ہمارے گھر کے اندر یہ جذبہ موجود تھا. میں نے اپنے پروفیشن میں لاء کو چوز کیا. میں بیسیکلی ایک لائر ہوں. گجر خان میں میرا چیمبر ہے اور اس میں بھی ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. جو شخص استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بغیر فیس کے اس کا تمام معاملہ دیکھا جائے، اسے اچھا کنسلٹ کیا جائے. تو میرا تعلق لاء کی فیلڈ سے ہے اور سیکنڈلی میرا تعلق سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہے. ہیومن اینڈ میڈیا سائیکالوجی کو میں اسٹڈی کرتا ہوں اور لوگوں کو پڑھاتا بھی ہوں. اور وہ بھی میری ایک آفر ہے کہ اگر کوئی کالج انٹرمیڈیٹ لیول کے بچوں کے لیے، چاہے وہ اسکول میں یا کالج میں، اگر وہ مجھے کہتے ہیں تو انہیں منتھلی یا ویکلی ایک کلاس وہ ارینج کر سکتے ہیں جس کے اندر میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ لائف ڈیسیژنس کیسے، کیریئر کاؤنسلنگ کیسے آپ چوز کر سکتے ہیں، اپنی لائف کے اندر کس بندے کو آپ نے فالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے. تو یہ بھی فری آف کاسٹ ہے. میں اپنے طور پہ جاتا ہوں خود اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا حصہ دیتا ہوں. جو میں نے معاشرے سے سیکھا میں انہیں دوبارہ سکھاتا ہوں. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو میرا فاؤنڈیشن ہے اس میں میرا ساتھ میری فیملی اور میرے فرینڈز نے دیا ہے. ہمارا سب سے پہلا موٹو ہے تدریس کا، کہ اگر ہمارے معاشرے میں تعلیم اور ہنر ان دونوں کا ایک خوبصورت امتزاج اداروں کے اندر نظر آئے گا تو انشاءاللہ ہماری قوم، آنے والی ہماری نسل، وہ اتنی کارآمد ہوگی کہ کسی کو بھی ویلفیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہتے تھے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے، اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا مال میں کہ چڑیوں کو، پرندوں کو بچے ہوئی جو اجناس تھی وہ دی گئی، زکوٰۃ لینے والا شخص کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا تمام معاملہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تدریس کا اور ان کے ہنر کا عمل ہے کہ اس کو ہم انہیں ایجوکیٹ کریں کہ کیسے وہ اچھے طریقے سے روزی اور دوسروں کے لیے روزگار تیار کر سکتے ہیں. اچھا شعیب علی بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا یہ تدریس والا عمل ہے، اس کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ اس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، یا آپ کس طرح کے عمل سے آگے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا یہ جو تدریس والا عمل ہے یہ کس طرح کا عمل ہوگا. پہلے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ویسے بھی ایک مشہور مثال ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ مسجد بنا لیں. تو مسجد ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں ہر سہولت کرنے کی کوشش ہر بندہ کرتا ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ منسلک ہم ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایک ماڈرن ٹائپ کا اسکول ہوگا. ماڈرن اس قسم کے کہ جو عام الفاظ میں لوگ سمجھتے ہیں ویسا ماڈرن نہیں، بلکہ ایسا ماڈرن کہ جس کے اندر سٹینڈرڈز، کلاسز وغیرہ اس طریقے سے ڈیفائن نہیں ہوں گے کہ بچے کی میموری کتنی ہے، بلکہ اس کی نالج اور اس کے انٹرسٹ
ٹرسٹ بیس پہ وہ کلاسز ہم لگائیں گے. اور فی الحال ہمارے اس صوبہ پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ان دونوں صوبوں میں ہمارے شروع کے جو سکولز ہوں گے. اسی طرح جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ مسجد کے ساتھ ہم ماڈرن سکول بنائیں گے، پہلے کے جو دور تھا وہ مسجد کے ساتھ ہی منسلک تھا. لارڈ میکالے نے ہمارے نظام کو آ کے مسجد سے علادہ کیا اور اس کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے یہ آپ سب ناظرین بہتر جانتے ہیں. آئیے اب اس کے آگے ہم ان سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ شعیب بھائی آپ نے کہاں تک ابھی تک جو آغاز کیا وہ کہاں کیا اور کس طرح کا کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ مساجد ہیں اور ان کے اندر منتھلی ویکلی تربیتی کلاسیں ہوتی ہیں. وہ گجر خان کے شہر مندرہ میں بھی ہے، وہ اس کے علاوہ ہرنا میرا ایک علاقہ ہے رافلہ کوٹ میں کشمیر میں، وہاں پر بھی پریکٹیکلی ایک تربیتی کلاسز ہیں. آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر اخلاقیات اور ایتھکس اور لائف ڈیسیژنز کیسے لینے ہیں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں کہ جو اسکول میں پراپر اگر فل ٹائم بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ابھی اس کا آغاز ہونا ہے. اور اس کے لیے آپ کے چینل کے معاونت سے ہمیں ان اساتذہ کی بھی ضرورت ہے جو فار دا سیک آف ویلفیئر اپنی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی اسے اگلے بچوں میں منتقل کرنا چاہیں. تو وہ ہمارے پاس ایسے اساتذہ آئیں گے اور وہ لوگ ان بچوں کو خوش دلی سے پڑھائیں گے، کسی پابندی کے تحت نہیں. تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسل کامیاب نکلے گی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شعیب بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے ویلفیئر والے ٹیچرز حضرات کی بھی ضرورت ہے کہ جو بچوں کو پڑھائیں اور ان کو اعلیٰ اقدار سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ شعیب بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو ٹیچرز کے علاوہ بھی تو کچھ نیڈز ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں. مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں بلڈنگز بھی چاہیے ہوں گی، مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں بچوں کے لیے فرنیچر اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ سوچ تو میں نے اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر پریشانی کے طور پہ تو پالی نہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود آگے آ کر آفر کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری بلڈنگ ہے، یہ ہم نے نہیں استعمال کرنی، یا بجائے اس کے کہ ہم نے 3 فلورز ہیں تو 1 فلور اس میں آپ اپنا اسکول چلا لیں. ایسے بہت سارے لوگ آفر کر سکتے ہیں ہمیں، بلکہ آپ چاہیں گے تو آپ کی اگلی نسل کامیاب ہوگی. اگر آپ سست رہیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جس کے آباء و اجداد نے سستی کی اور اگلی نسل کامیاب ہو جائے. شعیب بھائی نے ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک ماڈرن اسکول مدرسہ ٹائپ یہ قائم کرنے کا ویژن لے کے چل رہے ہیں تقویت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرویو سے پہلے ایک اور ہمارے ساتھ ذکر کیا کہ یہ ایک اور جو ان کی اعلیٰ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو اس طرح کا بھی ایک ان کا پلان ہے. آئیے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کیا پلان ہے؟ بیسیکلی فی الحال ہمارے 3 مین ویژنز ہیں. ایک تو تعلیم کا معاملہ ہے جس کے اندر بندہ ووکیشنل ٹریننگ بھی کرے گا، اسے کسی قسم کا ہنر چاہیے تو وہ ٹریننگ، یہ ایک ویژن ہے. سیکنڈ پہ ہمارا تعمیر کردار کا ویژن ہے کہ لوگوں کو اخلاقیات کی تربیت دیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہم ایم کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں 2500+ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ڈیلی واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے گروپس کے تھرو. تو وہ ان کے روزمرہ کی جو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اسلامک اور جو ضروریات گیپ دیکھا جاتا ہے سوشل فیبرک کے اندر، وہ ہم اسے فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی ہے نا، یہ میرے تاریخی الفاظ آپ یاد رکھ لیں، اگر آپ کے پیٹ کے اندر روٹی ہے تو آپ نظریاتی اور فلسفاتی سوچ رکھیں گے. ہمارے سے انگریز نے روٹی اسی وجہ سے لے لی کہ یہ روٹی کے پیچھے بھاگیں گے تو انہوں نے سیاست کیا کرنی ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو ہر غلط کام وہاں سے شروع ہوگا. تو روٹی کا معاملہ ایسے ہے کہ ہم ایک تو ایسے تندور بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر پکی پکائی روٹی کاسٹ ٹو کاسٹ فروخت کی جائے، تاکہ ایک تو لوگوں کے اندر خود کما کر کھانے کا جذبہ وہ قائم رہے، اور سیکنڈلی انہیں وہ چیز اپنی پہنچ کے اندر مل جائے. اور اسے انیشیل سٹیپس تو ہم جو کاسٹ پڑے گی اس پہ دیں گے، اور اگر بعد میں ہم اسے سبسڈائز کر سکیں تو مزید کاسٹ سے بھی کم ہم روٹی فروخت کریں گے، لیکن اسے ہم پیسوں کی ہی فروخت کریں گے. اور ایسے سٹورز بنائیں گے جس کے اوپر اجناس کی جو قیمت لاگت آتی ہے منڈیوں سے پہلے،
یعنی کہ کسانوں سے درمیان میں ہم دو ایسے مڈل مینس کو, ایک تو کمیشن شاپ اور ایک جو دوسرا مڈل مین ہے جو ریٹیلر ہے, انہیں اسکپ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ کسان سے لے کے جو اینڈ یوزر ہے وہاں تک لے کے آئیں, اور درمیان کی ساری کاسٹ ختم ہو جائے گی. اس میں دو مثالیں ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ جو چاول ہے, جو چاول 100 روپے کے قریب آپ کو پڑ سکتا ہے, وہ بک رہا ہے 300 روپے. اور اسی طرح جو مرچ ہے سرخ, جو آپ کو تقریباً 300 روپے پڑ سکتی ہے, وہ 1000 روپے بک رہی ہے. تو میرے اندازے کے مطابق کہ اگر میں یہ سپر سٹورز جو اپنے بنانا چاہ رہا ہوں جس پہ کاسٹ ٹو کاسٹ چیزیں فروخت ہوں, اس میں مور دین 40%, ایک ایوریج کے طور پہ مور دین 40% میں پروفٹ کو کٹ کر کے لوگوں کو چیزیں سستی فراہم کر سکتا ہوں, تاکہ لوگ اس سے جو ضرورت مند ہیں وہ لوگ لیں, اور جو جن کے پاس اتنا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مال سے لینا چاہیں تو وہ وہیں سے لیں. مگر وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں, دہاڑی دار ہیں, جن کے پاس رات کو 800 روپے ہی ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ اپنے فیوچر کے لیے سیونگز کرنے کا موقع ملے گا. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہمارے لوگ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ حلال کے پیسوں میں ہمارا گزارا چل رہا ہے. ایک بہانہ جو لوگوں نے لیا ہے کہ ہر چیز اتنی پہنچ سے باہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی شکایت اس بہانے کے تھرو وہ ختم کر دی جائے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ شعیب بھائی کا جو وین ہے, جو موٹو ہے, اس کو سن رہے تھے, یقیناً بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے, اور ان کا یہ جو مشن ہے وہ برائی سے نیکی کی طرف لانے کا, یا جو بہانہ بازیاں ہیں برائی کی, ان کو ختم کرنے کے لیے یقیناً ان کا یہ ایک انٹیک قسم کا آئیڈیا اور جو فکر ہے, یقیناً یہ لائق تحسین ہے. اور اگر اس طرح کے نوجوان ہمیں معاشرے میں مل جائیں تو یقیناً ہمارے معاشرے کا سدھار دور نہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ہم ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کی طرف چلے جائیں گے کہ جو ابھی ہماری سوچ سے کوسوں دور ہے. تو آخری کویشچن کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں, ان سے آپ کی کیا ریکویسٹ ہے, وہ کیا کریں آپ کے لیے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو وہ ہمارے لیے نشاندہی کر سکتے ہیں. لیکن مار کا ایریا کہ یہاں پر بہت ساری تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ مزدور طبقہ ہے, یا وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں. تو وہاں پہ ہم اپنا یہ ایک قسم کا سینٹر, سب سے پہلے ہم تندور لے کے جائیں گے, اسی تندور پہ پھر ہم سالن لے کے جائیں گے, اینڈ دین سٹور لے کے جائیں گے. سب سے پہلا تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں نشاندہی کر سکتے ہیں علاقے کی. سیکنڈلی وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ایک دکان کی, ایک شاپ کی, ایک ایریے کی, جہاں پہ ہم وداؤٹ رینٹ, ایٹ لیسٹ ہمیں وہ رینٹ کا برڈن ہمارے فاؤنڈیشن پہ نہ آئے. وہ بندہ کوئی آفر کرے, جی یہ میری شاپ ہے اور یہ علاقہ بھی ہے, یہاں پر دیہڑی دار مزدور کام بھی کرتے ہیں اور شام کو ان کے گھروں کے بھی لوگوں کی اپروچ ہے, تو یہ آپ پلیز یہاں پہ آ جائیں. تو وہاں پہ ہمیں ایک تو شاپ چاہیے. اینڈ سیکنڈلی وہ بندے جو زمیندار ہیں, جو جن کے پاس فلور ہے یا جسے آپ آٹا کہہ لیں, وہ موجود ہے, سو دے کین آفر دیئر آفرنگ ان اے وے آف فلور اور گیس اور anything that could be used in process of our the VN. ہمارے سٹورز کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی سبسڈائز کرنے کے لیے وہ تمام اشیاء کی ضرورت پڑے گی. اور جو تندور کے اندر مین دو چیزیں ہیں, ایک آٹا ہوتی ہے اور ایک گیس. تو وہ لوگ سب سے پہلے اگر کوئی دکان آفر کرنا چاہیں تو ہم وہاں پر جا سکیں اور سٹارٹ کر سکیں اپنا کام. اور انشاءاللہ جب اس کا VN اتنا اچھا ہے تو اس کا رزلٹ بھی مجھے امید ہے لوگوں سے کہ اچھا نکلے گا. جو کسان حضرات ہیں یا جو لوگ زمیندار ہیں جن کے پاس دانے یا آٹا, وہ دونوں چیزیں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. وہ اگر ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنی جو روٹی کی کاسٹ ہے اسے بھی کم کر سکیں گے. اگر ہمیں ویسے 7 روپے پڑی ہے تو شاید وہ 4 تک آ جائے. اور سیکنڈلی وہ لوگ جو, اس میں ایک اور بھی خوبصورتی ہے اس قسم کے کاموں میں کہ لوگ, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ آفس ورکر ہے, وہ شام کو فری ہوتا ہے تو 1-2 گھنٹے وہ اس تندور پہ یا اس جگہ پہ جائے, وہ لوگوں کو روٹیاں پیک کر کے دے یا لوگوں کو چینج کر کے دے پیسے, تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, اور ایک نیکی کی گنجائش وہ سمجھے گا کہ میرے پاس موجود ہے. لیکن میں خود اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتا ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا. سو ہمیں جو ہے نا ہیومن پاور کی بھی, مین پاور کی بھی ضرورت ہے. وہ بھی لوگ آئیں, چاہے 1 دن کے لیے آئیں, 2 گھنٹے کے لیے آئیں, وہ بھی آئیں. اور دوسرا ہمیں مین چیز آٹے کی ضرورت ہوگی, اور دانوں کی وہ لوگ اگر دیں گے تو ہم اسے سبسڈائز کر سکیں گے, اپنی کاسٹ کو کم کر سکیں گے.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے شعیب بھائی کو سنا، ان کا اتنا اچھا اور اعلیٰ لائق تحسین ویژن آپ تک پہنچا، یقیناً جیسے کہ مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایک جسمانی زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ٹائم سے، اگر اپنے 24 گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ بھی اگر روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے ہم خرچ کریں تو یقیناً یہ ہماری جسمانی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جتنی بھی یعنی مصائب، آلام، آفات ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ یقیناً شعیب بھائی کا جو ویژن ہے وہ آپ تک پہنچا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر تقویت فاؤنڈیشن کے نام سے ان کا فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ تعاون کر سکیں، اور ان کا جو ویژن ہے اس کو عملی جمع پہنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، کیمرہ مین رفاقت کے ساتھ مدثر زاہدی، رواج نیوز، DHA اسلام آباد۔